अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम बात करेंगे कल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर साहब ने मीडिया से मुलाकात की है। उस मुलाकात पे आने से पहले एक गिला है जो हमें करना है कि रिपोर्टेडली आसमा शिराजी साहिबा ने जो सवाल किया था उसको सेंसर कर दिया गया। ये उनकी टीम है जो सोशल मीडिया पे शेयर कर रही है। तो काकर साहब, हमने तो आपको ग्राउंड पे काम करते हुए देखा है। आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं, बड़े ओपन माइंडेड हैं, मॉडर्न है, सुनने पे बिलीव करते हैं। तो काकर साहब, कम्युनिकेशन तो कंप्लीट ही नहीं होती जब एक शख्स अपनी बात करे और दूसरा सुन ना ले। तो आपके होते हुए एक जर्नलिस्ट का सवाल जो कि आई एम श्योर आसमा शिराजी साहबा ने बड़े तमीज़ के दायरे में पूछा होगा, कैलकुलेटेडली पूछा होगा, और अगर पूछ ही लिया तो एक सवाल ही है और आप जैसे लर्न शख्स के सामने सवाल पूछ लिया, फिर उनका सवाल सेंसर हो गया, तो मुझे यकीन है कि आइंदा आप इस बात का ज़रूर नोटिस लेंगे कि आपकी सरबराही में एटलीस्ट मीडिया पर्सनस के साथ ना हो सकता है आपको इस बात का ना पता हो, लेकिन हम तक ये बात पहुंची है और हम इस पर बात कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत है जो हुआ। और अब आते हैं कि कल अनवारुल्लाह काकर साहब ने जो क्लेम किया बिजली की प्राइसेस के हवाले से या बिलों के हवाले से, उन्होंने कहा जी ये साजिश है, मायूसी फैलाई जा रही है और इतनी भी महंगाई नहीं है कि आप एहतजाज करने पे आ जाए। तो मायूसी फैलाई नहीं जा रही, मायूसी है। और इतनी भी महंगाई नहीं है, पाकिस्तान की बदतरीन और सबसे ज़्यादा महंगाई है। आप ये तो चले कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा महंगाई नहीं है, तो क्या आपने लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ा दी है? क्या हम एक कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी नहीं है? क्या हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी हैं? क्या एलसीज का प्रेशर लोगों के ऊपर नहीं है? क्या आपने एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगा दिया है? और क्या आपने उस क्लास को एड्रेस कर लिया है जो 200% ज़्यादा टैक्स देती है, रिटेलर्स और एक्सपोर्टर्स है। मैं मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, सैलरीड लोगों की बात कर रही हूँ। हम इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं, आपके रिटेलर्स और एक्सपोर्टर्स इतना ज़्यादा टैक्स नहीं देते। और अभी भी आप बिलियंस का और टैक्स लगाएंगे ताकि आप अपने सर्कुलर डेट को मेंटेन कर सकें, और उस पर भी जो आपको आईएमएफ ने अप्रूवल दिया है आप उसको बढ़ा के उन नंबर्स को पेश करें। आपने अभी तक कोई रिफॉर्म्स नहीं दिए। ऑब्वियसली आप इसाकदार साहब की पॉलिसीज़ हैं जिनको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप पे ये तनकीद इसलिए हो रही है क्योंकि आपने पहले दिन से इन सब मसाइल को ओन किया। आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि यू आर हियर टू डू समथिंग। आपने अपना ये इंप्रेशन नहीं रखा कि मैं सिर्फ एक निगरान वज़ीर आज़म हूँ, मैं इलेक्शंस करवाऊंगा और मैं जाऊँगा। आपने कहा कि हमने कंटिन्यूटी लानी है, लेकिन कंटिन्यूटी कैसे लानी है? आपने ये भी वादा कर दिया कि 48 आवर्स में कोई सोल्यूशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे काकर साहब, आप कैसे निकालेंगे? आपका जो वज़ीर ख़जाना है वो तो एक्टिव नहीं है। वो मीटिंग्स में ये कहती हैं कि मुझे लग रहा था कि मुझे ओहदा नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये इतने क्रूशल सर्कमस्टांसेस हैं। तो जब आपकी अपनी टीम में से इस तरह की वाइब्स हैं तो हम आवाम क्यों नहीं मायूस हो सकते? क्यों नहीं हम ये कह सकते कि ये बदतरीन हालात हैं जिनमें से हम गुजर रहे हैं? इस साल के शुरू से लेकर अब तक 26%, 2023 के शुरू से लेकर अब तक 26% रुपया नीचे आया है। पिछले 2 महीनों में पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपये का इजाफा हुआ है और अभी ये तारीख इजाफा है। 1 लीटर जो पेट्रोल है वो $1 का हो गया है। आप आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि महंगाई नीचे आ जाएगी। हरगिज़ महंगाई नीचे नहीं आएगी। आपकी इंक्लूसिव पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से महंगाई नीचे आएगी। आईएमएफ ने आपको 12 कहा है कि आप गरीब तबके पे टैक्स नहीं लगाएं, आप मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास पे टैक्स नहीं लगाएं, आप अमीरों पे टैक्स लगाएं। अगर हमारे मुल्क में अमीरों पे टैक्स नहीं लग रहा तो ये मिडिल क्लास का कसूर नहीं है, ये अशराफिया का कसूर है। पॉलिसीज़ आप लोगों ने बढ़ाई हैं। आप लोग अगर उन लोगों से टैक्स लें जो टैक्स से मुबर्रा है, उन लोगों की बिजलियां बंद करें जो हज़ारों यूनिट्स बिजली मुफ्त इस्तेमाल करें, तो डेफिनेटली आपका इतना पैसा बचेगा। 17 बिलियन से ज़्यादा सालाना सिर्फ अजाफी खर्च में चला जाता है, उन ब्यूरोक्रेट्स और उन जजों की जेबों में चला जाता है जिनको आप फैसिलिटेट करना चाहते हैं। उसको ख़त्म कर दें, उसको ख़त्म कर दें तो आपको ये गिला नहीं होगा आवाम से कि इतनी महंगाई नहीं है, आप बाहर क्यों आ रहे हैं। और ये मायूसी की कोई साजिश है? सर, कोई मायूसी की साजिश नहीं है। दिस इज़ वेरी मच रियल। और आप आवाम पे कितना बोझ डालेंगे? मैंने पहले भी कहा कि आपने क्या उनकी परचेजिंग पावर बढ़ा दी? आपने नहीं बढ़ाई। आप आवाम के पे कितना बोझ डालेंगे? एक वक्त आएगा कि वो आपके सामने बोलेंगे और वो करेंगे जो वो सड़कों पे कर रहे हैं। तो ये मायूसी मीडिया ने नहीं फैलाई है। पाकिस्तान में तो मीडिया हाउसेस इतना सफ़र कर रहे हैं कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस में बाकायदा सैलरीज नहीं मिल रही, कट्स लग रहे हैं। बहुत कम मीडिया हाउसेस हैं जो इंक्रीमेंट्स ले रहे हैं। तो अगर ये इल्ज़ाम मीडिया पे आए कि मीडिया मायूसी फैला रहा है, तो आप देखें कि वो मीडिया खुद कितना फ्लरिश कर रहा है। 2-3 मीडिया हाउसेस के अलावा कौन सा मीडिया है जो फ्लरिश कर रहा है? आपने कहा कि 60 to 70 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट आएगी 2-3 सालों में। उस इन्वेस्टमेंट का आज के पाकिस्तानी को क्या फ़ायदा है?
اور آپ نے کہا ہے کہ ہم ایک سلوشن کے ساتھ آئیں گے، تو یا تو آپ اس ذمہ داری کو پوری طرح لیں، اور یا پھر آپ کہیں کہ ہمارا مقصد یہاں پہ صرف ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروانا ہے. لیکن اگر آپ کچھ پاورز کے ساتھ آئیں تو پلیز یہ عوام کو اور میڈیا کو ایکسپلین کر دیں کہ وہ کون سی پاورز ہیں جن کے تحت آپ چینجز لائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس وہ کیپیسٹی بھی ہے یا نہیں. قانونی طور پہ آپ وہ کر بھی سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. اگر آپ آئی ایم ایف سے بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایجوکیشن ریفارمز لا سکتے ہیں، کہ آپ ٹیکس کے حوالے سے نئے قانون لا سکتے ہیں، کہ آپ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ پاکستان میں ڈالر کی چوری نہ ہو. آپ نے کہہ تو دیا کہ آپ بات کریں گے، لیکن کس کو نہیں پتا کہ بارڈر کی سیکیورٹی کس کے پاس ہے. ایسا ہو ہی کیوں رہا ہے، ایسا ہو ہی کیوں رہا ہے. میں نے خود پاکستان اور افغانستان کا بارڈر چل کے کراس کیا، اس میں کتنے لوپ ہولز ہیں. آئی ایم شیور آپ اس سے آگاہ ہوں گے. آپ بلوچستان سے ایک بارڈر تو بلوچستان سے بھی ملتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو کہ مینٹیننس اور مینجمنٹ کی بات ہے. جو ہماری بجلی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں لائن لاسز 500 بلین کے لائن لاسز پچھلی گورنمنٹ بھی بتا کے گئی. ایک طرف سے یہ ریسورس ہے کہ 60 بلین کے لائن لاسز، آپ وہ کیوں نہیں ختم کرتے؟ بجلی چوری کیوں نہیں ختم کرتے؟ آپ نے بڑے اعتماد سے ہمیں فگرز تو دے دیے، لیکن ہمارے پاس روڈ میپ کیا ہے؟ آپ نے جب پہلے بھی کام حل نکالیں گے، کوئی حل نہیں نکلا. آپ دوبارہ 48 آورس کی ڈیڈ لائن کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کس کی بنیاد پہ ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں؟ تو کیا آپ نے کنزیومر کی کیپیسٹی بڑھا دی ہے، پرچیزنگ پاور بڑھا دی ہے؟ کیا آپ نے پاکستان کو ایکسپورٹ اورینٹیڈ کنٹری بنا دیا ہے؟ کیا آپ نے ایل سیز کو روک کے ایکسپورٹرز کو اسٹریس کیا ہے؟ نہیں کیا. آپ نے کوئی روڈ میپ نہیں بتایا، اور اب آپ پہ تنقید اس لیے ہوگی کیونکہ آپ وزیر اعظم ہیں. کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے جو سامنے آئی ہے، اور اس سے بھی انوار اللہ کاکڑ صاحب کو اندازہ ہوگا کہ دس از ویری مچ ریئل کہ آپ کس کس کی مراد کم کریں. دس از ویری مچ ریئل آپشن کہ آپ کس کس کی مفت بجلی ختم کریں، کس کی کرائے کی مفت کی گاڑیاں روکیں، کس کی فیسلٹی روکیں. تو آپ کے بلینز بچیں گے. وہی بلینز آپ اپنے سرکولر ڈیٹ میں کر دیں، وہی آپ اپنے ٹیکس نیٹ میں ڈال دیں، وہی آپ اپنے ڈبل ڈیجٹ انفلیشن کو نیچے لے کے آ جائیں، وہی آپ اپنے لوگوں کی سیلریاں بڑھا دیں، وہی آپ اپنے سرکاری ملازمین کی پینشن بڑھا دیں. لیکن آپ کا دھیان اس طرف نہیں جا رہا، کیونکہ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کوٹ کیا کہ جب نور عالم خان صاحب کی طرف سے اس طرح کی تجاویز دی گئیں تو اس پہ پیش رفت نہیں ہوئی، اس لیے کہ جو ہمارے ملک میں حکمران ہیں وہ پارٹ آف دا پروسیس اینڈ دے جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے اس بات پہ دھیان دیں. پاکستان میں 32,000 ایسے افسران ہیں جو سالانہ 12 ارب روپے کی مفت بجلی استعمال کرتے ہیں. سرکاری خزانے سے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کو 2 ارب روپے کی مفت بجلی دی جاتی ہے. اس کے علاوہ 29 ارب روپے کی ماہانہ بجلی چوری بھی ہوئی ہے. یہ رپورٹ کیا زید گشپوری صاحب کی اسٹوری میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. از ویری ویل انفارمڈ جرنلسٹ. ان کی کبھی کوئی اسٹوری غلط ثابت نہیں ہوئی ہے. اور وابڈا کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ 17,000 افسران سالانہ 5,500 کی مفت بجلی استعمال کرتے ہیں. وابڈا میں 17,000 اور اوور آل ملک میں 12 ارب روپے کی مفت بجلی 32,000 افسران استعمال کرتے ہیں. 2,20,000 سرکاری اور ریٹائرڈ ملازمین کو سالانہ 24 ارب روپے کی مفت بجلی دی جاتی ہے. اب یہ فگرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ کم نہیں کریں تو کیا ملک میں آپ پیسے نہیں بچا سکتے، لیکن کسی کا دھیان اس کے اوپر جاتا نہیں ہے کیونکہ پاورفل طبقہ ہے، اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے. تقسیم کار کمپنیز کی 1,81,000 ملازمین سالانہ 15 ارب کی فری بجلی استعمال کرتے ہیں، اور ملک میں مجموعی طور پہ 32,000 افسران کو 12 روپے کی مجموعی طور پہ مفت بجلی ملتی ہے. اور یہ جو 32,000 افسران ہیں ان کی ڈویژن میں آپ کو بتا رہی ہوں. ایوان صدر کے 311 ملازمین کو سالانہ 8 کروڑ کی مفت بجلی یوٹیلیٹی کی مد میں ان کو فنڈز ملتے ہیں. وزیر اعظم کے 445 ملازمین کے 14 کروڑ کو یوٹیلیٹی اور بجلی کے مد میں 14 کروڑ کی ان کو ایک فیسلٹی ملتی ہے. اور 3200 چھوٹی اور اعلیٰ عدالتوں کے ججز اور عملے کو 35 کروڑ کی یوٹیلیٹی بلز کی مد میں یہ رقم ملتی ہے. یہ اتنا پیسہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں آپ اتنا پیسہ؟ اور یہ اس میں آپ کو خود اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ کس کا حق ہے جو مارا جا رہا ہے؟ 400 یونٹ تک کی بجلی مختلف ہمارے جو بیوروکریسی میں لوگ ہیں وہ وصول کرتے ہیں، ججز بھی. اور میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو ان یونٹس کی ڈویژن بتائی تھی کہ 1300، 850، 1100، 1200 سے زیادہ 21، 22، 15، 16، 17 گریڈز کے افسران، 19 گریڈز کے افسران یہ بجلی استعمال کرتے ہیں. اور ایک تا درجہ چہارم کے ملازمین کو 100 یونٹ بجلی مفت دی جاتی ہے. یہ اتنا زیادہ اماؤنٹ ہے
کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ پالیسی میکنگ ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، یہ کیا ہے، یہ آئیڈیاز کدھر سے آ رہے ہیں. صدر مملکت ان دا موسٹ اسٹانشنگ فیکٹ، جو میں یہ ویڈیو سے پہلے بھی سوچی تھی کہ میں نے آپ کو کنوے کرنا ہے، یہ سب سے زیادہ حیران کن، سب سے زیادہ شرمندہ کر دینے والا، پریشان کر دینے والا فیکٹ یہ کہ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، چیئرمین نیب، ایڈیٹر جنرل اور دوسرے آئینی اداروں پہ جو افسران ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کو لامحدود ان لمیٹڈ بجلی وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ سرکاری ذرائع ہیں جو میں کوٹ کر رہی ہوں، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 20 کروڑ کی سالانہ اخراجات جاتے ہیں سرکاری شخصیات کو. 20 کروڑ کے، یہ 20 کروڑ آپ اپنے ایجوکیشن سیکٹر میں نہیں لگا سکتے. یہ 20 کروڑ کی آپ کسی غریب جو ہمارا ایک فار ایگزامپل ہمارے ایک سنگر تھے جن کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے کچھ دن پہلے، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، کوک اسٹوڈیو کے لیے بھی انہوں نے گانے گائے. وہ بیچارہ 4 کروڑ یا 3 یا 4 کروڑ کے لیے ویڈیوز بنا بنا کے مر گیا. وہ ویڈیوز بنا بنا کے وہ اس بیچارے کی وفات ہو گئی ہے، لیکن اس کو کسی نے پیسے نہیں دیے. اور ہمارے ملک میں، اور وہ ہمارا ایک سٹار تھا، ہمارا لیجنڈ تھا، اس کی آواز پوری دنیا میں مشہور تھی، لیکن بیچارہ غربت کے ہاتھوں مر گیا کیونکہ ہمارے صاحب اقتدار نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. اور جو ہمارے عدالت کے ججز ہیں، ان کی کبھی آپ مراد سنیں تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ کیا آن دی ادر ہینڈ ہمارے ملک میں اتنا انصاف مل رہا ہے. آفیشیل کار، سپیریئر جوڈیشل الاؤنس، ٹرانسفر کا الاؤنس، ڈرائیور، 1000 فری لوکل کالز، مطلب مفت میں کالز کریں آپ، کوئی نہیں پوچھ رہا آپ کو. 1000 بجلی کے مفت یونٹ، 25 HM3 گیس آپ مفت استعمال کریں، 2000 لیٹر پیٹرول استعمال کریں، اور خدا نخواستہ اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کے خاندان کو یہ فیسلٹیز ساری مل جائیں گی. تو یہ پلیز اس کو ختم کریں، آپ اس کو ختم کریں، اس کو میڈیوکر طریقے پہ لے کے آئیں. اور اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں، جو ہزاروں ویڈیوز بھی کر لیں تو یہ فیکٹس اینڈ فگرز ختم نہیں ہوں گے. لیکن صرف ابھی تو میں نے آپ کے ساتھ ایک انویسٹیگیٹو اسٹوری شیئر کی ہے. اس طرح کی ہزاروں اسٹوریز ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں ایک ڈسپیرٹی ہے، ہمارے ملک میں فائنینشیل انڈیفرنس ہے، ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے، ہمارے ملک میں ٹیکس چوری ہے، بجلی چوری ہے. اور جب اس چوری کے لیے صاحب اقتدار میں سے ہی آواز اٹھتی ہے تو کوئی وہ کرنے نہیں دیتا. اور 20 کروڑ کے، 17 بلین کے آپ لوگ سالانہ ماہانہ لیتے ہیں فیسلٹیز، اور آپ کہتے ہیں کہ جی باہر میں جو ہمارے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں پیسے، وہ ہمیں پیسے بھیجیں. اور کیوں جا رہے ہیں یہاں سے؟ کیونکہ تو ہمیں باہر پیسے بھیجیں. تو آپ اپنا تو تھوڑا لائف اسٹینڈرڈ نیچے لے کے آئیں تاکہ ہمارے جیسے لوگ گرو کر سکیں، تاکہ عوام گرو کر سکے. تو اٹ از یور ٹرن ناؤ. انوار الحق کاکڑ صاحب، اف یو آر ہیئر ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی، یہ آپ کی ٹرن ہے کہ آپ ان سب کی پاکٹس کو خالی کروائیں. آپ ان کی یہی فیسلٹیز اگر آپ واپس لے لیں تو تاریخ میں آپ کو یاد رکھا جائے گا. اگر آپ صرف یہی کر لیں، اگر آپ یہ جو 32,000 افسران کے 12 ارب روپے کی مفت بجلی ہے، اگر آپ کسی طرح یہ رکوا دیں تو میرا خیال ہے کہ پوری قوم آپ کو سلام کرے گی. لیکن آئی ہوپ کہ آپ یہ کرتے ہیں نہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.